مذہبی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کیا ہے، نیکی کا جذبہ بڑھا تو نوافل اور ادا کرنے شروع کر دیے، نوافل پر نوافل ہو رہے ہیں۔ اب جیسے کہ معلوم ہوتا ہے جب عمرے پر ہم جائیں تو عمروں کا جو ہے ہوکا پڑا ہوا لوگوں کو، ایک عمرہ ہو گیا پھر جا رہے ہیں بھاگے ہوئے، تنعیم جا رہے ہیں پھر احرام باندھا ہے پھر عمرہ ہو رہا، حالانکہ قطعاً ثابت نہیں، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہ وہ اپنے ایک نسوانی عذر کی وجہ سے بعض ارکان ادا نہیں کر سکی تھی، تو ان کے لیے حضور نے پھر بھیج دیا جاؤ تنعیم سے، وہاں تو جب فارغ ہو گئی وہ اپنی اس نسوانی جو بھی کیفیت تھی اس سے، تو پھر انہوں نے عمرہ کیا، ورنہ حضور نے حج کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا۔ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ حضور نے فتح مکہ کے بعد شاید ہی کوئی عمرہ کیا، حالانکہ اب تو آپ بادشاہ تھے۔ کہاں وہ معاملہ تھا سن 6 میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور احرام کھول دینا پڑا تھا اور واپس آنا پڑا تھا، پھر سن 7 میں عمرہ ہوا، اس کے بعد سن 8 میں مکہ فتح کر لیا، کوئی عمرہ ثابت نہیں۔ سن 9 میں آپ بادشاہ ہیں عرب کے، کوئی عمرہ نہیں۔ سن 10 میں آپ نے کیا۔ اس اعتبار سے ہماری ویلیوز بدل گئی ہیں، نیکی کا جذبہ پیدا ہوا بس یہ کر دو۔ بچوں کو نازلہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی مدرسہ کھول دو، قاری صاحب کو لا کے بٹھا دو پڑھانے، نیکی کا جذبہ ہے، نیکی کا کام۔ تو عبادات کا خاص طور پر جو ہے عبادات کے اندر اضافہ اضافہ اضافہ، یہ ہے ہمارا عام تصور نیکی۔ اس کے برعکس حدیث کیا فرما رہی ہے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالی عنہ، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک صاحب علم انسان کی فضیلت کسی عبادت گزار پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی کم انسان پر۔ ادناکم صحابہ میں سب سے کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یقینا اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی جو اپنے بل میں ہے، وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، وہ درود بھیجتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے۔ یہاں لفظ خیر بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے، یہ میں بعد میں ذرا اور تفصیل سے عرض کروں گا۔ خیر، بھلائی، نیکی، اس خیر کی تعلیم دینا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت حسن سے ہے مرسلم، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے گزرے تھے۔ احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو عالم تھا، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، کوئی نوافل نہیں، صرف فرض، اور پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر، اور دوسرا، یصوم النہار و یقوم اللیل، روزانہ روزہ رکھتا تھا، پوری رات کھڑا رہتا تھا۔ ایہما افضل، حضور ان میں سے افضل کون سا ہے؟ سوال سمجھ لیا آپ؟ 2 اشخاص ہیں، ایک صرف فرض نماز ادا کر رہا، میں عبادت کے اعتبار سے عبادت اور علم اور تعلیم اور تعلم، ان کے مابین کیا نسبت ہے، کیا ریشو پروپورشن ہے، اس کی میں آپ کے لیے حدیثیں سنا رہا ہوں کہ 2 آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، ایک وہ تھا جو صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے، اور دوسرا وہ تھا روزانہ روزہ رکھتا تھا اور پوری رات کھڑا رہتا تھا عبادت۔ ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير علی العابد الذی یصوم النہار ویصلی اللیل کفضلی علی ادناکم، اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے وہ لوگوں کو
خیر کی تعلیم دینے میں گزارتا ہے، بسر کرتا ہے، اس شخص پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات کو کھڑا رہتا ہے پوری رات، اس پہلے شخص کی فضیلت اس دوسرے پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے ادنا پر، تم میں سب سے کم تر پر۔ یہ ہے ریشو پروپورشن۔ ہمارے ذہنوں سے چیزیں نکل گئی ہیں، اہمیت ہی نہیں، خرچ کیا جا رہا ہے، حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ دین کا علم آس پاس بھی نہیں، نہ خود نہ اپنی اولاد کو سوچا بھی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا، اور علم حاصل بھی کیا ہے تو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا، صرف نیچرل سائنسز کا علم حاصل کیا ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کیا ہے، جس کا کہ علم دین سے کچھ سرے سے سروکار ہی نہیں۔ اب یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ایک زمانے میں میں بہت کثرت سے اس کو بیان کرتا رہا، اب ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل سامنے آتے رہے تو بعض چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کا حصول پیش نظر ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، تسکین، سکون، وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ حملۃ العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے، وہ ملائکہ کے جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو تم نے کہا تھا نا کہ یہ جو آدم ہے میں اسے خلافت دے رہا ہوں، اسے اختیار دے رہا ہوں، یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے، وہ میرے گھروں میں سے ایک گھر، اور اس میں مفسرین کا تقریباً جماع ہے، اس سے مراد صرف مسجد نہیں ہے، جو بھی گھر، جو بھی مقام اس کام کے لیے خاص کر دیا جائے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہ سب اس میں شامل ہو۔ دیکھو وہاں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، یہی ہے نا وہ آدم جس کے بارے میں تمہیں وہ اجتماع لاحق ہو گیا۔ یہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کا ایک مرکزی نقطہ کیا ہے؟ جسے خیر کہا گیا وہ قرآن ہے، ہوا خیر مما یجمعون، خیر کا لفظ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، یا خیر دنیا کا مال و متاع دنیاوی، خیر انہ لحب الخیر لشدید، یا خیر اللہ کی کتاب ہے قرآن، ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ تو یہ خیر جو ہے در حقیقت قرآن ہے۔ چنانچہ یہاں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا تھا کہ جو شخص علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے، چل کر آیا ہے، آپ بھی چل کر آئے ہیں، کوئی آپ کا دنیاوی مقصد تو اس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی اگر چیز غلط شامل ہے تو اس کو دور کر دے، میری نیت میں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اللہ اسے پاک کر دے اس سے۔ ظاہر بات ہے کہ بظاہر تو کوئی مقصد نہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، یہاں کوئی مذہبی فرقہ واریت کی جو ہے بات نہیں ہوتی کہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ کمتر ہے، وہ کچھ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اب یہاں لفظ علم آیا، لیکن علم کو آگے بیان کر دیا،
یتلون کتاب اللہ ہے ویتدارسونہ بینہم، اس علم سے مراد علم فقہ نہیں ہے، اس علم سے مراد جو ہے، میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں، علم حدیث نہیں ہے، اس علم سے مراد کتاب اللہ ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جتنی ضرورت ہے ضروری ہے تو چاہیے۔